سنی علماء کی نئی تقریر، نعت پاک، منقبت بیانات سننے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا کر آل کے بٹن پر پریس کرنا نہ بھولیں۔ سرتابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ آپ حاضر ہیں تو ذرا حاضری کا ثبوت دیں اور محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میں نے قرآن کی بہت مشہور و معروف آیت مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ کریم قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاکدان گیتی پر تمام چیزوں کو مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے بنایا ہے۔ یہ زمین مصطفیٰ کی وجہ سے بنائی گئی ہے، یہ چاند مصطفیٰ کی وجہ سے بنایا گیا، یہ لوح و قلم مصطفیٰ کی وجہ سے بنائے گئے، عرش و کرسی مصطفیٰ کی وجہ سے بنائی گئی، حتیٰ کہ ہمیں اور آپ کو جو وجود ملا، ہمیں جو سانسیں لینے کا موقع ملا، ہمیں جو زندگی ملی، یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کے وسیلے سے ملی۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے جو ہمیں اور آپ کو زندگی مل گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پانی کو نازل کرتا ہے، یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے مصطفیٰ کا صدقہ ہمیں ملا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے دانے کو اگاتا ہے، یہ بھی مصطفیٰ کے صدقے سے اگتا ہے۔ آسمان سے پانی برستا ہے، مصطفیٰ کے صدقے سے برستا ہے۔ ہمیں کھانے کو رزق ملتا ہے، مصطفیٰ کے صدقے سے ملتا ہے۔ پینے کو پانی ملتا ہے، مصطفیٰ کے صدقے سے ملتا ہے۔ لیکن آپ ذرا تاریخ کے چیپٹر کو پڑھتے چلے جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا اے حبیب آپ لوگوں سے کہہ دو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پانی کو نازل کرتا ہے اس لیے تمہارے اوپر احسان فرماتا ہے، زمین سے تمہیں دانا اگاتا ہے اس لیے تمہارے اوپر احسان کرتا ہے، تمہیں کھانے کو رزق دیتا ہے، پینے کو پانی دیتا ہے اس لیے تمہارے اوپر احسان کرتا ہے۔ لیکن جب بات اللہ اکبر کبیرہ مصطفیٰ جان رحمت کی آتی ہے، جب بات مصطفیٰ کی آل کی آتی ہے، مصطفیٰ کے خاندان کی آتی ہے، اہل بیت کی آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اعلان فرماتا ہے اے حبیب آپ زمانے والوں سے کہہ دو، زمانے والوں تک پیغام پہنچا دو میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا۔ یہ زمین بنی میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، یہ آسمان بنا میں تم سے سوال نہیں کرتا، تمہیں زندگیاں ملی میں تم سے سوال نہیں کرتا، لیکن ہاں میں تم سے صرف اتنا سوال کرتا ہوں اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تم میرے قریب قرابت والوں سے، میرے رشتہ داروں سے، میری اہل بیت سے، میری آل سے، اہل بیت سے محبت کرتے رہنا، میں تم سے اسی چیز کا سوال کرتا ہوں۔ کسی چیز کا سوال نہیں، کسی چیز کا مطالبہ نہیں، صرف اہل بیت سے محبت کا مطالبہ، اہل بیت کی محبت کا، اہل بیت کی محبت کا مطالبہ کہ تم کسی چیز سے، کسی چیز کا تم سے مطالبہ نہیں ہوتا، البتہ تم سے مطالبہ ہوتا ہے کہ تم میری اہل بیت سے، میرے خاندان والوں سے پیار کرنا، الفت کرنا، محبت کرنا۔ صحابہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام ہم آپ کی آل سے محبت کریں، اہل بیت سے محبت کریں، آپ سے محبت کریں، آپ کے خاندان والوں سے محبت کریں، یا رسول اللہ اس محبت پر بینیفٹ فائدہ کیا ملے گا؟
محبت کرنے کا صلہ کیا ملے گا؟ تو پیغمبر اسلام تاریخی جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس ذکر شہدائے کربلا میں آنے والوں ذرا دل کی تختی پر یہ جملہ نوٹ کر کے جائیے گا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جو بھی دنیا میں رہ کر کے اللہ اکبر کبیرہ میری اہل بیت سے محبت کرے گا، میری آل سے محبت کرے گا، فاطمہ زہرا سے محبت کرے گا، علی کے مرتضیٰ سے محبت کرے گا، حسن و حسین سے محبت کرے گا، اور ان کی محبت کا چراغ اپنے دل میں بسا کر کے دنیا سے جائے گا۔ من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مؤمنا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جو بھی اہل بیت کی محبت کا چراغ اپنے دل میں بسا کر کے جائے گا، جب اس کا انتقال ہوگا، جب اسے موت آئے گی، تو وہ پھر کسی اور اللہ اکبر کبیرہ کسی اور طریقے سے نہیں مرے گا، بلکہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مؤمنا۔ جو بھی اہل بیت کی محبت اپنے دل میں بسا کر کے جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان کی موت عطا فرمائے۔ تو ہم الحمدللہ امام حسن سے محبت کرتے ہیں، امام حسین سے بھی محبت کرتے ہیں، اور محبت ایسی ویسی نہیں کرتے، بلکہ ہم تو الحمدللہ حسین اعظم کے نام پر اگر بات پیسے کی آئے، وقت کی آئے، تو پیسہ یا وقت ہی قربان نہیں کرتے، بلکہ بات اگر حسین اعظم کے نام پر جان کی بھی آ جائے گی تو جان بھی قربان کر دیں گے۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اور ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں، الحمدللہ ذکر حسین کی محفل میں بیٹھے ہیں، بہت خوش نصیب ہیں۔ حضرات کتنے خوش نصیب ہیں میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ اور ہم یہاں الحمدللہ چند لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہم بہت لوگ ہیں، بہت لوگ، اس لیے کہ ہمارے اس پروگرام کو صرف امن وہار یا مدرسہ دارالعلوم صدیقیہ کے صحن میں بیٹھ کر ہی نہیں سنا جا رہا ہے، بلکہ ہمارے شمشاد بھائی اس پورے پروگرام کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور ان کے چینل کے ذریعے پوری دنیا میں اس پروگرام کو سنا جائے گا۔ ان کا چینل ہے سنی علماء نیٹ ورک، جس نے اب تک ان کے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو وہ ابھی پروگرام کے بعد ان کے چینل کو سبسکرائب کرے، اور اس پورے پروگرام کو آپ اپنے گھر اپنے بستر پر لیٹ کر بیٹھ کر پورے پروگرام کو اپنے گھر اپنے موبائل میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہمارا یہ پروگرام الحمدللہ پوری دنیا تک پہنچایا جا رہا ہے، اور یہ کیمرے کے ذریعے دنیا والوں کو دکھائیں گے، اور مدینے سے مصطفیٰ جان رحمت اس پروگرام میں بیٹھنے والے تمام غلاموں کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ تو حضرات میں عرض کر رہا تھا، پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میرے اہل بیت کی محبت میں دنیا سے جائے گا اللہ اسے ایمان کی موت عطا فرمائے گا۔ اب جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ اس کا انتقال، اس کا خاتمہ، اس کی موت ایمان پر آئے، اس لیے کہ کوئی بھی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، یہ گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا جب مجھے موت آئے گی تو میں ایمان پر ہی مروں گا، جب مجھے موت آئے گی تو میں ایمان والا ہی ہوں گا، اس لیے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ایک زمانہ وہ بھی آئے گا کہ لوگ صبح کو مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے، شام کو مسلمان ہوں گے، صبح کو کافر ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم نے جب قریب سے لوگوں کو دیکھا تو پتہ چلا لوگ طرح طرح کی باتوں میں ملوث نظر آتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو دنیا میں بیزی رکھتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ویڈیو دیکھتے نظر آتے ہیں، وہ گانے سنتے نظر آتے ہیں، وہ طرح طرح کی ریلز دیکھتے نظر آتے ہیں۔ اے لوگوں، کیا کبھی آپ نے غور کیا جن گانوں کو آپ سنا کرتے ہو وہ گانے صحیح ہیں، جن ویڈیوز کو آپ دیکھا کرتے ہو وہ ویڈیو صحیح ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم نے تو یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ گانے سنتے نظر آتے ہیں نا، گانے سن کر اپنے آپ کا انجوائے کرتے نظر آتے ہیں، مزے لیتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان گانوں میں کفریہ کلمات بھی ہوا کرتے ہیں، کفریہ کلمات۔ آپ نے گانا سنا، آپ نے مزہ لیا، آپ نے اللہ اکبر مزہ لیا، لیکن آپ کو پتہ نہیں چلا کہ آپ نے تو اللہ اکبر کبیرہ گانا سن کر مزہ لے لیا، چند لمحے کے لیے آپ کو لطف آ گیا، لیکن اس گانے کی بنیاد پر، اس لائن کی بنیاد پر، اس کفری
کفریہ کلمات کی بنیاد پر اللہ اکبر کبیرہ آپ کا ایمان آپ کے ہاتھ سے چلا گیا، آپ خارج از ایمان ہو گئے۔ اے لوگوں، کوئی بھی چیز سننے سے پہلے، کوئی بھی چیز دیکھنے سے پہلے، کسی بھی چیز سے لطف اٹھانے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیا کرو وہ چیز صحیح ہے یا نہیں، وہ چیز کہاں تک درست ہے۔ اگر اس میں کفریہ کلمات ہو تو کبھی آپ اس کے قریب مت جانا، کبھی آپ اس سے فائدہ مت اٹھانا، کبھی آپ اس سے لطف اندوز مت ہونا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے کہ یہ آپ کا مزہ ایک لمحے کا مزہ ہے، چند سیکنڈ کا، چند منٹ کا مزہ ہے، اور اس چند منٹ کے مزے کی خاطر آپ کی دین و دنیا دونوں برباد ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کو دین و دنیا میں کامیاب و کامران ہونا ہے تو پھر ہمیں اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو، اپنی زندگی کے طریقے کو مصطفیٰ جان رحمت کے لائف اسٹائل کی طرح گزارنا ہے، صحابہ کے لائف اسٹائل کی طرح گزارنا ہے۔ اگر آپ سننا ہی چاہتے ہو، آپ میوزک سننا چاہتے ہو، آپ سانگز سننا چاہتے ہو، تو آپ ان اللہ اکبر کبیرہ نچ کر ان ہیروئنوں کے گانے مت سنا کرو، بلکہ اگر آپ کو سننا ہی ہے، آپ کو سوشل میڈیا سے زیادہ انٹرسٹ ہے، آپ سوشل میڈیا سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہو، تو آپ یوٹیوب کو کھولو اور وہاں پر کسی مصطفیٰ کے دیوانے کا کلام تلاش کرو، کسی شاعر کا نام سرچ کرو، اور وہاں پر آپ اس مصطفیٰ جان رحمت کے عاشق نے جو مصطفیٰ کی محبت میں نعت پڑھی ہے اس نعت کو سنتے نظر آؤ، مصطفیٰ جان رحمت کی نعت کو سنتے نظر آؤ، پیارے آقا کے نواسوں کی منقبت کو سنتے نظر آؤ، قرآن سنتے نظر آؤ، تلاوت قرآن کرتے نظر آؤ، یا تلاوت قرآن سنتے نظر آؤ، مصطفیٰ کی حدیث سماعت کرتے نظر آؤ۔ اگر ہم نے یقیناً اپنی زندگی کا یہ طریقہ اپنا لیا کہ ہم صبح کو بیدار ہوتے ہیں تو قرآن سنتے ہیں، شام کو سوتے ہیں تو قرآن سنتے ہیں، تو یقیناً یہی قرآن کل قیامت کے دن ہماری نجات اور ہماری بخشش کراتا ہوا نظر آئے گا۔ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا، قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا۔ اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا احسان ہے احسان رہے گا، احسان تھا احسان ہے احسان رہے گا۔ بات مصطفیٰ کے اہل بیت کی چل رہی ہے، پیارے آقا مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں میری اہل بیت سے محبت کرتے رہنا، جب تمہارا خاتمہ ہوگا انتقال ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایمان کی موت عطا فرمائے گا، ایمان کی موت۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ پیغمبر اسلام دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا شہیدہ، کہ جو بھی میرے اہل بیت کی محبت میں دنیا چھوڑ کر کے آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان کی موت بھی عطا فرمائے گا اور اسے شہادت کی موت بھی عطا فرمائے گا۔ عزیزان محترم، یہ تو فائدہ مل گیا، یہ تو بینیفٹ مل گیا اہل بیت سے محبت کرنے کا، لیکن وہ لوگ جو اہل بیت سے نفرت کرتے نظر آتے ہیں، جو اہل بیت سے بغض رکھتے نظر آتے ہیں، یہ کہتے نظر آتے ہیں تم حسین کی محفل سے جاتے ہو کیا فائدہ ہے، حسین کا ذکر کرتے ہو کیا ملتا ہے، حسین کے نام کا لنگر کرتے ہو کیا ملتا نظر آتا ہے، تمہیں کیا ملتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو انہیں بتا دو اے نادان، یہ تیرا عقیدہ ہے کہ تجھے حسین کے لنگر سے کچھ ملے یا نہ ملے، تجھے حسین کے نام سے کچھ فائدہ ملے یا نہ ملے۔ ہم نے تو پیغمبر اسلام کی وہ حدیث مبارکہ بھی پڑھی ہے، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں من مات علی بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات کافرا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جو بھی دنیا سے میرے اہل بیت کی عداوت کا اللہ اکبر کبیرہ اپنے سینے میں ذرہ برابر سراغ رکھ کر کے آئے گا، اہل بیت سے دشمنی رکھ کر کے آئے گا، اہل بیت سے بغض و عداوت میں دنیا چھوڑ کر کے آئے گا، مات کافرا، اللہ تبارک و تعالی اسے کفر کی موت عطا فرمائے گا، کفر کی موت عطا فرمائے گا۔ اب ذرا دارالعلوم صدیقیہ کے صحن میں بیٹھ کر ذکر شہید اعظم سماعت کرنے والوں، اس محفل سے اپنے آپ کو لطف اندوز کرنے والوں، نیکیاں کمانے والوں، حسین کی محبت میں اپنا وقت قربان کرنے
والوں ذرا مجھے یہ تو بتاؤ، کیا تم چاہو گے کہ تمہارا انتقال کفر پر ہو جائے؟ کیا تم چاہو گے کہ تمہارا خاتمہ کفر پر ہو جائے؟ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہو، اس لیے کہ اگر ہمارا اور تمہارا خاتمہ، ہمارا اور تمہارا انتقال اگر کفر پر ہو گیا تو پھر ہم کسی بھی صورت میں جنت کی آرزو نہیں کر سکتے، جنت کی تمنا نہیں کر سکتے، جنت کی خواہش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ فہو دخل الجنہ، جو دنیا سے کلمہ شریف پڑھ کر کے آئے گا، کلمے کی دولت لے کر کے آئے گا، اللہ تبارک و تعالی اسی مومن کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ حضرات جنت میں کون جائے گا؟ کلمہ پڑھنے والا۔ اور جب ہمارا ایمان ہی سلامت نہیں رہا، ہم اہل بیت کی محبت میں ایمان ہی کھو بیٹھے، ایمان سے خارج ہو گئے، ایمان ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اسلام کا دامن ہم سے چھوٹ گیا، اب بتاؤ جب ایمان ہی سلامت نہ رہا تو پھر جنت کی خواہش کیسے کریں گے، جنت کی تمنا کیسے کریں گے؟ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے، مرنے کے بعد آپ کی قبر و حشر بھی کامیاب ہو جائے، آپ کا مصطفیٰ کی شفاعت نصیب ہو جائے، مصطفیٰ کی بخشش نصیب ہو جائے، آپ کو جنت کا پروانہ مل جائے، تو جب تک بھی آپ دنیا میں موجود ہو، جب تک بھی اللہ نے آپ کو سانسیں عطا کی ہے، حسن سے محبت کرتے رہنا، حسین سے محبت کرتے رہنا، نبی کی پیاری بیٹی لخت جگر فاطمہ الزہرا سے محبت کرتے رہنا، حضرت علی سے محبت کرتے رہنا۔ ارے تم حسن و حسین سے، فاطمہ الزہرا سے، علی سے محبت کرو گے، اللہ تبارک و تعالی محبت کا صلہ یہ عطا فرمائے گا کہ ان کی برکتوں سے اللہ ہمارے کاروبار میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا، ہماری زندگی میں چین و سکون بھی عطا فرمائے گا، اور ہمیں زمانے والوں میں ممتازیت کا درجہ بھی عطا فرمائے گا، اور کل قیامت کے دن انہی کے توسل سے، انہی کے صدقے سے ہمیں اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا، جنت بھی عطا فرمائے گا، جنت بھی عطا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ذرا اور محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ہم الحمدللہ حسین سے محبت کرتے ہیں، بولو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ سارے لوگ کرتے ہیں، اور حسین سے محبت کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ میرے آقا فرماتے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین سے، حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ گویا کہ نبی نے 1446 سال پہلے فرما دیا، زمانے والوں کو پیغام دے دیا، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ گویا کہ اگر کوئی بندہ حسین سے محبت کرتا ہے تو وہ نبی سے محبت کرتا ہے، حسین کا ذکر کرتا ہے، مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے، حسین کے نام کا لنگر لٹاتا ہے، مصطفیٰ کے نام کا لنگر لٹاتا نظر آتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے کے نام پر محفل سجاتا نظر آتا ہے، تو مصطفیٰ کے نام کی محفل سجاتا نظر آتا ہے۔ گویا کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ نانا پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرتا ہے، اور جو حسن و حسین سے نفرت کرتا ہے گویا کہ وہ مصطفیٰ سے نفرت کرتا ہے، وہ مصطفیٰ سے عداوت رکھتا ہے، اور جو بھی مصطفیٰ سے عداوت رکھتا ہے وہ اللہ سے عداوت رکھتا ہے، اور جو اللہ سے عداوت رکھتا ہے یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے ہمیں اگر جنت کی آرزو ہے نا تو پھر حسین سے محبت کرنا پڑے گی۔ کیسی محبت؟ جیسی مصطفیٰ جان رحمت نے کی ہے، جیسی محبت حسن و حسین سے مصطفیٰ کے صحابہ نے کی ہے۔ ذرا سنتے چلیے آپ، کائنات کا تاجدار مسجد نبوی کے صحن میں اللہ اکبر کبیرہ حاضر ہے، پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے صحن میں حاضر ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کی ران پر جل بگر ہو جاتے ہیں، آپ کی داڑھی میں خلال کرنے لگتے ہیں، داڑھی میں انگلیاں کرنے لگتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت اپنے پیارے نواسے حسین کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، حسین کی پیشانی کو بوسہ دے کر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی قیامت تک حسین سے محبت کرتا رہے گا اللہ تبارک و تعالی بھی اس بندے سے محبت کرتا رہے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ پیغمبر اسلام ایک مرتبہ باہر سے اندر تشریف لائے، مسجد نبوی میں تشریف لائے، مسجد نبوی میں تشریف لانے کے بعد کیا دیکھا کہ میرے صحابہ اللہ اکبر کبیرہ مسجد نبوی میں جل بگر ہیں، اللہ اکبر کبیرہ باتوں میں مشغول ہیں، عبادت میں مشغول ہیں، ذکر و اذکار میں مشغول ہیں۔ پیارے آقا نے ابو بکر کو نہیں دیکھا، عمر فاروق اعظم کو نہیں دیکھا، عثمان غنی کو نہیں دیکھا، علی مرتضیٰ کو نہیں دیکھا، حضرت زبیر کو نہیں دیکھا، ابو طلحہ کو نہیں دیکھا، دیگر صحابہ
کرام کو نہیں دیکھا، بلکہ پیارے آقا کبھی مسجد نبوی کے اس صحن میں جاتے ہیں، کبھی اس طرف جاتے ہیں، کبھی اس طرف جاتے ہیں، چاروں طرف نگاہ دوڑا دوڑا کر، چاروں طرف نگاہ اللہ اکبر کبیرہ کر کے دیکھتے چلے جاتے ہیں۔ پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت دیکھتے ہیں تو کسی اور کو نہیں بلکہ صحابہ سے کہتے ہیں، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ میرا بیٹا حسین کدھر ہے، میرا بیٹا حسن کدھر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ شان تھی مصطفیٰ جان رحمت کی، اپنے پیارے نوازوں سے محبت کرنے کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسا پیار کرتے تھے مصطفیٰ، کیسی محبت کرتے تھے مصطفیٰ۔ آج کچھ لوگ ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے نظر آتے ہیں، مصطفیٰ کی شان میں انسلٹ کرتے نظر آتے ہیں، مصطفیٰ کو برا بھلا کہتے نظر آتے ہیں۔ بولو ہے یا نہیں؟ بہت لوگ ہیں جو دنیا میں مصطفیٰ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار وہ کیسا مسلمان ہے جو مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ ہم نے تو دنیا کے لوگوں کو یہاں تک دیکھا، ایک انسان اپنے باپ کی گستاخی برداشت نہیں کرتا تو پھر ایک مسلمان اپنے آقا کی شان میں کیسے گستاخی کر سکتا ہے؟ ہم نے کہا وہ یقیناً ایمان والا نہیں، یقیناً وہ مسلمان نہیں۔ ارے جو صحیح ہوتا ہے وہ اپنے باپ کی برائی سننا برداشت نہیں کرتا، تو جو ایک سچا پکا کلمہ پڑھنے والا ہوگا وہ مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کیسے سن سکتا ہے؟ وہ مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ ذرا محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ۔ بہت قیمتی بات اور بہت امپورٹنٹ بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں۔ گستاخی کرتے ہیں مصطفیٰ کی شان میں، نبی کو اپنے بھائی کی طرح بتاتے ہیں، کہتے ہیں نبی کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو نماز فاسد، اور اگر امتی کا خیال آ جائے یا جانور گدے خچر کا خیال آ جائے تو نماز فاسد، نماز ہو جائے گی، نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے آپ کا دل کیا کہتا ہے، آپ کا وجدان کیا کہتا ہے؟ اگر نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بلکہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز میں کچھ کمی بھی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمی کو بھی دور فرمائے گا، اور کوئی نماز ہماری قبول ہو یا نہ ہو، لیکن جس نماز میں نبی کا خیال آ گیا ہماری وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ وہ تمہارا عقیدہ، وہ تمہارا خیال، وہ تمہارا وجدان، وہ تمہاری محبتیں، وہ تمہارا اپنا نظریہ، لیکن ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبی کا خیال جس نماز میں آ جاتا ہے وہ نماز بابرکت با رونق ہو جاتی ہے، وہ نماز ہماری قبولیت کی سند بن جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مصطفیٰ کیسی محبت کیا کرتے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت مسجد نبوی شریف ہے، مصطفیٰ جان رحمت اپنے صحابہ کو امامت فرما رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں۔ نماز وہ کیسی نماز ہوگی جس نماز کی امامت مدینے کا تاجدار کرتا ہوگا؟ وہ کیسی نماز ہوگی، وہ کیسی جماعت ہوگی جس جماعت میں مصطفیٰ کے صحابہ اقتدا کرتے ہوں گے، جس جماعت کا مقتدا میرا پیغمبر ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ارے یہاں تو عالم یہ ہے کہ صحابہ نے مصطفیٰ کی اقتدا کی ہے، لیکن معراج کی رات مصطفیٰ جان رحمت کی شان کا عالم تو یہ ہے کہ معراج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت کو، میرے اور تمہارے پیارے پیغمبر کو وہ شان عطا فرمائی تھی کہ مسجد اقصی میں نبی کے کونین نے اب دنیا کے لوگوں کی امامت نہیں فرمائی بلکہ تمام نبیوں کی امامت فرمائی، اور تمام نبیوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی اقتداء میں نماز پڑھنے کو باعث فخر سمجھا، اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کیا۔ اے مولا، یہ تو نے ہمیں موقع آج عطا فرمایا ہے، اے مولا کاش یہ موقع ہمیں ہر روز ملا کرتا اور ہم تیرے محبوب کے پیچھے ہر روز نماز ادا کیا کرتے۔ تبھی تو بریلی کے امام بولے شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، روشائی بس میں جنت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے اقتداء میں دنیا کے لوگ ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء بھی اللہ اکبر کبیرہ نماز پڑھتے ہوئے فخر محسوس کرتے نظر آتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ اکبر کبیرہ بڑا خوش نصیب سمجھتے نظر آتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے نماز پڑھائی، صحابہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر آپ کے اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز امام حسین کا بچپن کا زمانہ ہے، بچپن چھوٹے ہیں، کم سنی کا عالم ہے، کم عمری ہے۔ حسین مکان سے تشریف لائے اور مکان سے تشریف لانے کے بعد میرا امام مصطفیٰ جان رحمت کی پشت انور پر حاضر ہو گیا۔
मुस्तफ़ा जान रहमत की पीठ पर हाजिर। अब मुस्तफ़ा सजदे की हालत में है। मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपने सजदे को लंबा कर दिया, सजदे को तवील कर दिया, सजदे को दराज कर दिया। जब तक हुसैन आज़म मुस्तफ़ा की पीठ पर सवार रहे, मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपने सर मुबारक को सजदे से नहीं उठाया, अपने सर को सजदे से नहीं उठाया। नमाज से फारिग होने के बाद सहाबाए किराम मुस्तफ़ा कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। हाजिर होकर के मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार होते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने सजदे को तवील क्यों किया था? क्या अल्लाह तबारक व तआला आपसे कलाम कर रहा था? क्या आप पर वही नाजिल हो रही थी? या ए पाक परवरदिगार, ए मुस्तफ़ा जान रहमत, क्या पाक परवरदिगार आपसे कलाम कर रहा था, या आज से सजदा लंबा करने का हुक्म मिल गया है? या रसूल अल्लाह, किस बुनियाद पर आपने सर को अपने सर को सजदे से नहीं उठाया? सजदे को तवील क्यों किया? सजदे को दराज क्यों किया? तो पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, ना तो मैं अपने रब से गुफ्तगू कर रहा था, ना ही मुझ पर वही नाजिल हो रही थी, बल्कि मैंने सजदे को इसलिए दराज कर दिया था, इसलिए लंबा कर दिया था, इसलिए कि मेरी पीठ पर मेरा नवासा हुसैन जलवगर था। अगर मैं अपने सर मुबारक को सजदे से उठाता तो कहीं ऐसा न होता कि मेरा नवासा जमीन पर गिर जाता। मुझे ये गवारा नहीं है कि मेरा बेटा जमीन पर गिरे, मेरा नवासा जमीन पर गिरे, मेरे नवासे को आँच आ जाए, मेरे नवासे को चोट लग जाए, बल्कि मैंने इबादत को तो बढ़ा दिया, लेकिन मेरे नवासे को चोट आए ये मैंने गवारा ना किया। मेरे बेटे को आँच आ जाए, मेरे नवासे को आँच आ जाए, मैंने गवारा न किया। अब जरा मुझे बताओ, जब आपने ये बात सुनी, पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मेरे नवासे को आँच आ जाए, ये मुझे गवारा नहीं, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। अब जरा बताओ, नबी सजदे में है, जब नबी की पीठ पर इमाम अली मकाम आकर के बैठे, तो क्या इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ख्याल मुस्तफ़ा को नमाज में आया या नहीं आया? नमाज में ख्याल आया तभी तो सजदा लंबा किया, ख्याल आया तभी तो सजदे को दराज किया, तवील किया। अब हम कहते हैं कि हुसैन नबी नहीं, बल्कि हुसैन उम्मती है, उम्मती। जब नबी की नमाज में उम्मती का ख्याल आ जाए तो उम्मती के ख्याल से नबी की नमाज फासिद नहीं होती। तो नमाज में अगर उम्मती की नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज कैसे फासिद हो जाएगी? नहीं होगी। तभी तो हम कहते हैं, नादान आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। न मानेंगे, क़यामत में अगर मान गया और वो जहन्नम में गया, जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है खलीलुल्लाह को, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। ये मुस्तफ़ा के नवासों की शान है। मुस्तफ़ा अपनी अहले बैत से कितनी मोहब्बत करते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह करीम कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता है कि तुम्हारी अहले बैत से गंदगी को दूर फरमा दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी की अहले बैत की नबी की अहले बैत को हर तरीके की गंदगी से पाक और साफ फरमाया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अहले बैत से कौन लोग मुराद हैं? अहले बैत से किन लोगों को मुराद लिया गया है? अज़ीज़ान मोहतरम, एक रिवायत के मुताबिक बहुत से लोग कहते हैं हज़रत अली, हज़रत फातिमा ज़हरा, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, इन चारों लोगों को अहले बैत से मुराद लिया गया। और बहुत से लोग कहते हैं कि अज़वाज मुतहहरात भी अहले बैत अतहार में शामिल हैं, अहले बैत अतहार में दाखिल हैं। यानी कि मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी बीवियाँ, हमारी माएँ उम्महातुल मोमिनीन भी अहले बैत अतहार में दाखिल हैं। लेकिन मैं आपको एक हदीस मुबारक बताता हूँ और अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। सारे हज़रात मोहब्बत के साथ कह दें सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दें या नबी अल्लाह। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने मकान में हाजिर हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत मकान में मौजूद हैं।
پیارے آقا تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد حسن و حسین کو بلایا، اور حسن و حسین کو بلانے کے بعد پیارے آقا نے اپنی چادر مبارک کو نکالا، اور چادر مبارک کو نکالنے کے بعد حسن و حسین پر ڈھک دیا، حسن و حسین کو اڑا دیا۔ اتنے میں حضرت علی بھی تشریف لے آئے، حضرت فاطمہ الزہرا بھی تشریف لے آئیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے حضرت علی سے بھی کلام کیا، حضرت فاطمہ الزہرا سے بھی کلام کیا، اور کلام کرنے کے بعد میں اللہ اکبر کبیرہ ان دونوں حضرات کو بھی اپنی چادر مبارک میں اللہ اکبر کبیرہ ڈھانک لیا، اپنی چادر مبارک میں ان کو لے لیا، چادر مبارک کا سایہ کر دیا۔ اب اس چادر مبارک میں حضرت علی ہے، حضرت فاطمہ ہے، حضرت حسین ہے، حضرت حسن ہے، مصطفیٰ جان رحمت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پانچوں لوگ اس چادر کے اندر موجود ہیں۔ علماء مفسرین محققین محدثین بیان فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ سے پتہ یہ چلتا ہے، ثابت یہ ہوتا ہے کہ نبی کی اہل بیت سے جو مراد ہیں یہ 5 اشخاص مراد ہیں، یہ 5 اشخاص مراد ہیں۔ کون کون؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین۔ عزیزان محترم، اور آپ نے سنا کہ جو بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے محبت کا صلہ یہ دیتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ لہذا ہم اس محفل میں آئے ہیں، الحمدللہ ہم نبی کی آل سے بھی محبت کرتے ہیں، اور جتنی محبت نبی کی آل سے کرتے ہیں اتنی ہی محبت نبی کے صحابہ سے بھی کیا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ میں اب اپنی گفتگو کے اختتامی کلمات کی طرف چل رہا ہوں۔ اپنے آپ کو سرشار کر رہے ہیں، اپنے آپ کو حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جام پلا رہے ہیں۔ اگر حسین اعظم کو ہمارا یہ جام پینا پلانا پسند آ گیا تو کل قیامت کے دن اپنے نانا جان کے ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر کے جام پلوائیں گے۔ لہٰذا میں اپنی بات کو اختتامی کلمات کی طرف لے کر کے چلتا ہوں، اور کل انشاءاللہ اہل بیت اطہار سے جو ہے پوری گفتگو آپ حضرات کو سناؤں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت آپ کس طرح سے اس خاکدان گیتی پر جلوگر ہوئے، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، اور پھر آپ کی پوری زندگی کہ آپ نے کس طریقے سے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنے آپ کو لگایا، اپنے آپ کو قربان کیا۔ یہ پوری داستان انشاءاللہ کل سے میں آپ حضرات کو سنانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے میں نے جو کچھ بھی آپ کو سنایا آپ حضرات نے سنا، میرے بیان کرنے میں لفظاً صحباً عمداً قصراً جان بوجھ کر جو بھی غلطیاں سرزد ہوئیں اللہ کریم ان تمام تر غلطیوں کو معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سارے حضرات بلند آواز کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کیجئے، پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔